سب سے بڑی بات لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے فاتحہ کو نہ پڑھا، وہ کوئی بھی نماز ہو۔ دو دلیلیں دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ نے دو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ جو ہمیں دیا ہے، اس میں لام الف لا جو ہے اس کا معنی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی الہ نہیں ہے، وہ چھوٹا بڑا بارش کا بیٹے دینے کا رزق دینے کا کوئی بھی اللہ کے سوا الہ نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ لام الف لا کی تلوار نے سب کو کاٹ دیا۔ ایسی وہ حدیث ہے نا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہر مسلمان اس کا نعرہ لگاتا ہے۔ اس کی عربی پڑھیں لام الف لا، لا نبی، کوئی نبی نہیں، چھوٹا بڑا کوئی کہے جی میں تھوڑی مدت کے لیے فلاں یہ تھوڑی چیزیں، کوئی نبی نہیں ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لام الف لا جب وہاں آتا ہے لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح حدیث ہے، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ کہتے آپ نے اس آدمی کی گفتگو کو سماعت کیا ہے، یہ ملینز کے اندر اس کی ویڈیو کو دیکھا گیا ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے بھی اس ویڈیو کے جواب میں جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے جن لوگوں تک اس آدمی کی یہ ویڈیو پہنچی اور ان کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا کہ کیا ہم امام کے پیچھے جو کھڑے ہو کر فاتحہ شریف نہیں پڑھتے، کیا اس سے ہماری نماز نہیں ہوتی؟ تو سب سے پہلے اس نے ایک عقلی جواب، عقلی تو دلیل جو ہے وہ یہاں پر دی ہے کہ دیکھیں لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لا الہ کا جو لا ہے وہ تمام معبودوں کی نفی کر دیتا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ اس نے یہاں پر یہ عقلی دلیل دینے کے بعد اس نے یہ حدیث مبارکہ کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورہ فاتحہ شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح لا نبی بعدی کے اندر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، لا الہ کے معبود کی جو نفی کی گئی ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تو یہاں پر بھی اگر کوئی فاتحہ شریف نہیں پڑھتا نماز کے اندر تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں صرف اتنی بات ان سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب والا، اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، امام حالت رکوع کے اندر چلا جاتا ہے اور پیچھے سے مقتدی جو آ رہا ہے اور امام کے ساتھ حالت رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، نیت کرتا ہے اللہ اکبر تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ حالت رکوع میں مل جاتا ہے، تو آپ کے نزدیک بھی تو اس آدمی کو رکعت مل گئی ہے۔ وہاں پر آپ یہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے کہ چونکہ اس آدمی نے امام کی جو رکعت تھی حالت رکوع کے اندر یہ امام کے ساتھ ملا ہے، اس نے فاتحہ شریف نہیں پڑھی لہٰذا اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی۔ آپ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ رکعت ہو گئی ہے اس لیے کہ امام کو اس نے حالت رکوع کے اندر پا لیا ہے۔ یہ میں اس عقلی دلیل کا جواب اس کو دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ غیر مقلد ہیں، یہ غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے۔ آپ نے ثبوت دیکھ لیا ہے کہ یہ کسی امام کو بھی نہیں مانتے، امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، امام شافعی کو نہیں مانتے، امام احمد بن حنبل کو نہیں مانتے، امام مالک کو ہم نہیں مانتے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے۔ اللہ کے بندو، تم کسی اور امام کو کیا مانو گے؟ تمہارے سامنے جو امام کھڑا نماز پڑھا رہا ہے، جس کے پیچھے تم نیت کر کے کھڑے ہو کہ پیچھے اس امام کے، تم اس امام کی نہیں مانتے تو تم اور کس امام کی مانو گے؟ حالانکہ قرآن حکیم کے اندر یہ واضح طور پر اللہ نے ارشاد عطا فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو اور خاموش رہو، اس لیے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ قابل رحم یہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ اوپر رحم فرمائے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران بھی ان کو قرآن پڑھنے کا جو ہے وہ بڑا شوق ہوتا ہے۔ قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا حکم سمجھ کے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جس جگہ قرآن پڑھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہاں قرآن کے نہ پڑھنے کے اندر انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ آگے کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، آپ پیچھے قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن
قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی ہو رہی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من کان لہ امام فقرات الامام لہو قراتن، کہ اگر کسی آدمی کا امام ہے، یعنی مقتدی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہے تو فقرات الامام لہو قراتن، تو جو امام کی قرات ہوگی وہ مقتدی کی قرات ہوگی۔ یہاں پر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر حالت رکوع کے اندر کوئی شخص آ کر امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو اس پوری رکعت کے پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور وہ اس رکعت کو پانے والا بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام کی کتنی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے۔ امام اگر کھڑا ہے، امام کا وضو ٹوٹ جائے، پیچھے سارے مقتدیوں کا وضو اگر موجود بھی ہو تو ان سارے مقتدیوں کے اوپر امام کا حکم جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ اسی طرح امام کے اوپر اگر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو پورے مقتدی اگر ان پر سجدہ سہو واجب نہ بھی ہو تو پھر بھی امام کے اوپر سجدہ سہو واجب ہونے کی وجہ سے سارے مقتدیوں کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اگر پوری مسجد کے اندر سارے مقتدیوں پر سجدہ سہو واجب ہو جائے، امام پر سجدہ سہو واجب نہ ہو تو پھر وہ سارے مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے اگر امام کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ امام کی اتنی اتھارٹی ہے کہ امام کا عمل مقتدیوں کے عمل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن مقتدیوں کا عمل امام کے عمل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن حکیم کے حکم کے تحت، حدیث مبارکہ کے حکم کے تحت جب امام کے پیچھے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لا نبی آبادی، لا الہ الا اللہ، ایسی دلیلیں دے کر آپ پہلے یہ تو ثابت کریں کہ امام جو ہے وہ اگر حالت رکوع میں چلا جائے، مقتدی رکوع کے اندر شامل ہوتا ہے تو کیا آپ کے نزدیک وہ رکعت کو پانے والا ہے یا اس کی رکعت ضائع ہو جاتی ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں اس کی رکعت مل گئی ہے، تو پھر یہ دوغلی پالیسی آپ کیوں کرتے ہیں؟ باقی اماموں کو آپ تو نہیں مانتے، لیکن کم از کم جس امام کے پیچھے آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نیت کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس امام کو تو اہمیت دو، اس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی قرات کو اپنی قرات سمجھو اور اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز کا کما حق ہو آپ اجر و ثواب حاصل کریں۔